सवाल भी सकते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सिविलियन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्वां गार्डन की कामयाब AGM का इनेकाद 27 नवंबर 2022 को हुआ, जिसमें रिहायशियों का जम गफीर उमट आया। तफसीलात के मुताबिक स्वां गार्डन की कामयाब AGM में मेंबरान ने मुतफ़िक़ा तौर पर एक एक करके 40 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी है, जिसमें स्वां गार्डन फ़ेज़ 1 में डेवलपमेंट की मंजूरी, स्वां फार्म हाउस एफिलेशन जैसे बड़े फैसलों की मंजूरी भी शामिल है। इसी तरह फ़ेज़ 1 में स्कूल, अस्पताल की तमीर, ओवरहेड, ज़ेरे ज़मीन 1 लाख गैलन वाटर टैंक की मंजूरी समेत फ़ेज़ 1 में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों की मंजूरी भी दे दी गई है। इस मौके पर स्वां गार्डन मुआफ़िज़ पैनल के चेयरमैन अंसर महमूद गोंदल ने स्वां गार्डन में बैरिया और DHA तर्ज की रिहाइश देने का मेंबरान से वादा भी किया। अंसर महमूद गोंदल ने अपने खिताब में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की बात बताऊं तो आज जिस तरह से अपने मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को अपने कीमती वक्त में से यहाँ अपने दरमियान पाया, खुदा की कसम मेरी जुबान से वो लफ्ज़ नहीं निकल रहे। मुझे आपने जो हौसला दिया, मैं अल्फाजों में उसको बयान नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, 2015 में भी मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने मेरा भरपूर साथ दिया और सवा महाबत पैनल को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाई और हम पे एक जिम्मेदारी डाली कि सवा गार्डन के मामलात जो माजी की MC ने सवा गार्डन को खंडरात में तब्दील कर दिया था, उसको सवा मुहाफ़िज़ पैनल आकर बेहतर से बेहतर करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त भी ये जिम्मेदारी अपने कांधों पे रखी और अपने मेंबरान को बेशुमार तकलीफों और बेशुमार मसाइल से गुजरते हुए भी जिस हद तक हो सका हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा किया और अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, अपने मेंबरान का जो मसाइल हल हो सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने किए। कोई वजह है पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया, घर अपने तब नाम लगा है, रस्ते पर दिल जब आया मंजिल तक भागना होता है, घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है, एक सोच पे है मीना। रमजान भाई ने एक बात बताई जो मुझे आपको बताना पड़ रही है कि मेरी जिंदगी में मेरी 57 एज है और 5 से 6 साल पहले मेरे खिलाफ ना तो जिंदगी में कोई एप्लीकेशन थाने में गई थी और ना मेरे पे कोई FIR कटी थी। लेकिन जिन लोगों के साथ मेरा सामना हुआ उन्होंने मेरे पे 23 FIR काटी, मुझे 3 मरतबा जेल जाना पड़ा। लेकिन ये आपका भाई, ये अपनी बहनों का भाई, ये भाइयों का भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक मिनट के लिए भी कभी ये नहीं सोचता था कि इन दुश्मनों के सामने ये झुकेगा, ये इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करते ही यहां से जाएगा। इसके बाद हमारा टेन्योर खत्म हुआ और 4 साल
ہمارے مد مقابل جو بھی انہوں نے جیسے بھی ہمارے کاغذات کو ریفیوز کروایا، ہمیں ووٹوں کے لحاظ سے نہیں ہرایا، اس میں الیاس خان اور منشا سائی صاحب پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ آئے. اور تو میں اپنے ممبران کو کہتا ہوں کہ جو اللہ پاک بہتر کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیشہ کبھی بندے کا نقصان نہیں ہوتا، بڑے بڑے کام بھی گزر جائیں. تو میں کہتا ہوں اسی میں اللہ کی بہتری تھی کہ وہ 20 سال سے چلانے مار رہے تھے اور آخر ان کو موقع ملا تو لوگوں کے سامنے وہ عیاں ہوئے کہ وہ داخل ٹولہ سوا گارڈن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے ہمیں 2022 میں انہی بھائیوں انہی بہنوں نے دوبارہ عزت بخشی اور ہمیں دوبارہ ذمہ داری سونپی، اور انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی دن رات لگا کے نبھائیں گے. یہاں کے جو ڈیولپمنٹ کے کام میری ایم سی الحمدللہ میرے ساتھ شانہ بشانہ دن رات محنت میں مصروف ہے اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی. پانی کے مسائل ہوں، بجلی کے مسائل ہوں، لائٹس کے مسائل ہوں، انشاءاللہ حل کریں گے. میں صرف ابھی آپ کو جو موضوع ہے میرا کہ میں آپ کو فیز 2 کے بارے میں تھوڑا بریف کر دوں کہ یہ کب ہم نے زمین لی اور اس میں کتنا ٹائم گزرا اور اس میں کون کون لگا ہے اور جنہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. یہ قدر صاحب نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے 2003 سے لے کے 5 تک اس کی اپروولز لی، اے جی ایم میٹنگ سے بھی پاس کروائی، اور 2005 کے اختتام تک یہ زمین سوا گارڈن کے نام پہ 2160 کنال مجھے فکر یاد ہے کہ ان لوگوں نے سوا گارڈن کے نام ٹرانسفر کروائی، اور ہمارے ٹائم پہ بھی 68 کنال مزید ٹرانسفر کروائی. بدقسمتی سے یہ تھوڑا سوا 1 سے ڈسٹنس زیادہ ہے فیز 2 کا، جس کی وجہ سے جو بھی ایم سی آئی انہوں نے یہ زحمت نہیں کی کہ اس کو جا کے دیکھ ہی لیتے کہ ہماری ایک زمین پڑی ہے، لوگوں کی امانت ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، تو اس پہ تھوڑا سا کام کرے. تھوڑا تھوڑا کر کے اگر سارے چلتے تو شاید آج وہ ڈیولپ ہو چکا تھا، لیکن جو ٹائم گزر گیا اس کو ہم بحث نہیں کرتے. ہم نے اپنا منشور لے کے چلے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. ہم نے جیسے ہی 3 جولائی کو یہ الیکشن آپ کی دعاؤں سے جیتا تو میرا فوکس فیز 1 کیونکہ میرے لحاظ سے اتنے بڑے کام نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی اگلے 3 یا 4 ماہ تک انشاءاللہ اس میں کام کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ میرا کوئی ممبر کہے گی اس میں یہ کام رہ گیا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہماری ایم سی کا اور ایز اے سما محافظ پینل چیئرمین میں اپنی ایم سی کو انشاءاللہ تعالی گائے بگائے ہر معاملات میں گائیڈ لائن دیتا ہوں، اور میری ایم سی دن رات الحمدللہ جو میں ہدایات دیتا ہوں اس پہ کام کرتی ہے اور دن رات ترقی پہ سوا گارڈن آ چکا ہے. ہم نے آتے ہی سوا گارڈن فیز 2 کے لیے جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی زمین پہ جانے کے لیے وہ رستہ ہوتا ہے. ہم نے پہلی ہی میٹنگز میں 2-3 میٹنگز کے اندر فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ہمیں سوا گارڈن فیز 2 کے لیے رستہ درکار ہے. اس کے بغیر اس طرح سے ڈیولپمنٹ یا کسی سے مانگ کر رستہ یا عارضی رستہ لے کے جانے کا کوئی مقصد نہیں. تو شکر الحمدللہ کہ ہم نے 120 فٹ چوڑا اور تقریباً 1 کلومیٹر لمبائی میں رستہ سوا گارڈن والوں نے اس ایم سی نے الحمدللہ آپ کے سوا گارڈن کے نام لگوا کے خریداری کروا کے یہ مسئلہ حل کر چکے ہیں. اور اس اے جی ایم کے بعد انشاءاللہ جس طرح آپ نے ہم سے پیار محبت کا اظہار کیا، یہ اے جی ایم پاس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈیولپمنٹ کا پراپر اخبار میں ٹینڈر دیں گے اور چند دنوں کے اندر یہ ٹینڈر انشاءاللہ اخبار میں آئے گا اور اگلے 2 سے 3 ماہ میں انشاءاللہ تعالی سوا گارڈن 2 کا پریکٹیکل انشاءاللہ تعالی کام شروع ہو جائے گا. اور میری کوشش ہوگی
کہ جو پرانے ممبران ہیں 2005 کے انشاءاللہ ان کو 1 سال کے اندر اندر پوزیشن دے دوں تاکہ وہ اپنی ایڈجسٹمنٹ کو انجوائے کریں. ہمارا فیز 2 کا وہاں پہ سراؤنڈنگ پہ سب سائڈوں پہ جیسے ادھر جرمٹ ہے سوسائٹیوں کا، اس طرح فیز 2 کے ارد گرد بھی تقریباً 12 سے 13 سوسائٹیاں لانچ ہو چکی ہیں. ہمارا انشاءاللہ ان کوآپریٹو سوسائٹی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. ہم اگر مقابلہ کریں گے تو ڈی ایچ اے اور بحریہ کے انداز کا کریں گے اور آپ کی انویسٹمنٹ کا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور سوا 1 کے اندر بھی میرے جو ممبران، میری بہنیں، میرے بھائی ریاض وزیر ہیں، انشاءاللہ تعالی سوا گارڈن میں رہنے پہ فخر محسوس کریں گے کہ اور فخر سے بتائیں گے کہ ہماری رہائش سوا گارڈن میں ہے، جیسے ڈی ایچ اے اور بحریہ والے لوگ بتاتے ہیں کہ میری رہائش بحریہ میں ہے. انشاءاللہ اس سوسائٹی کو پورے اسلام آباد میں منفرد سوسائٹی بناؤں گا. اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. یہ ایک کامیاب اے جی ایم منہ بولتا ثبوت ہے کہ سواں گارڈن کے رہائشی اور معزز ممبران کتنی محبت کرتے ہیں.